مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ لوڈو اور کرکٹ پر پیسہ لگانا اور پیسہ کے بغیر لوڈو اور کرکٹ کھیلنا کیسا ہے؟ پیسہ لگا کے جائز نہیں ہے، جوا ہے۔ بغیر پیسہ لگائے کھیل سکتے ہیں، لوڈو بھی کھیل سکتے ہیں، کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے، سرجانی ٹاؤن میں ہماری مسجد کے امام صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا عامل کہتے ہیں اور وہ فلاں مدرسے سے فارغ اور اچھا ورلڈ وائڈ اپنے آپ کو استاذ مانتے ہیں، اور جنوں پتہ نہیں یہ اور ان کا دعویٰ ہے کہ جنوں کو وہ فرشتوں کا نام جبرائیل وغیرہ کو حاضر کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ان کو ہٹاؤ بھائی، وہ بہت بڑا غرق کر دے گا پورے محلے کا۔ عامل جب آ گیا نا کسی محلے میں تو سمجھو جن چڑیل بھوت ہر ایک پہ چڑھیں گے اب، اور دنیا میں اس کے علاوہ اب آپ کا کوئی کام رہے گا ہی نہیں۔ جن بھی آئیں گے، بھوت بھی آئیں گے، چڑیلیں بھی آئیں گی، آصف بھی آئے گا، اور پھر پیسہ بھی کمائے گا، وہ مسجد پہ قبضہ بھی کرے گا، اپنے پورے رشتہ دار کو، اس کا ماموں مسجد کا مؤذن ہوگا، چاچا اس کا وہ ہوگا خزانچی ہوگا، پھپھو اس کی پیرنی ہوگی، پورے خاندان کو لا کے مسجد پہ آباد کر کے عامل کا کام یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم اور تقویٰ تو ہوتا نہیں ہے، تبھی اس نے عملیات کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کام میں میرے کل پورا بیان اس پر ہوا ہے کہ پیسہ کمانے کا بےغیرتی والا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ روحانی عامل بن جاؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ کسی عدالت میں کیس بھی نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے خلاف۔ ڈاکٹر غلط ٹیکہ لگائے گا نا، کیس ہو جائے گا، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اپنی مسجدوں کو ایسے اماموں سے بچاؤ جو روحانی عملیات بالمیات کرتے ہیں، یہ بہت ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، گھروں میں طلاقیں دلواتے ہیں یہ لوگ۔ کوئی عورت آئے گی، اس کو بولیں گے تم پہ فلانی نے یہ کر دیا، ساس نے یہ کر دیا، سوکن نے یہ کر دیا، نفرتیں پھیلاتے ہیں، جہاں ہوں گے یہ نفرتیں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی، اتنے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کے گھر سے کوئی کالا نکلنا شروع ہوگا، پیلا نکلنا شروع ہوگا، گلابی نکلنا شروع ہوگا، یہ مسائل ہیں ان کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو لگے گا کہ آپ پہ جن آ رہے ہیں۔ انگریزوں پہ نہیں آتے جن، وجہ اس کی ہے کہ ان کے پاس یہ عامل نہیں ہوتے۔ جہاں عامل ہوگا وہاں چڑیل بھی، جن بھی اور بھوت بھی ہوں گے، لازمی ہے 100%۔ تو ایسے اماموں سے بچو۔ مفتی صاحب ایمان کیا ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان پر محنت کی تو ہم وہ کیسے محنت کریں ایمان بڑھانے کے لیے؟ بھائی ایمان بڑھانے کے لیے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ پہ جتنی شریعت کے حکام کو پورا کرو گے ایمان بڑھے گا۔ پیغمبروں کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ توبہ نہ کریں تو ان کا ایمان گھٹتا ہی رہتا ہے۔ جن میں ایمان ہو، نہیں ہو تو وہ تو ویسے ہی نہیں ہے۔ اور ہم جیسوں کا ایمان یا تو بڑھ رہا ہوگا یا کم ہو رہا ہوگا، ایک حالت میں نہیں رہتا۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو بڑھے گا، چھوڑ دیں گے تو نیچے جائے گا۔ تبھی تو آپ دیکھو نا، جب آپ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب برے کام کر رہے ہوتے ہو تو گناہوں میں اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، نماز سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے دل کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام جمال خان ہے، میں اسپیشلی آپ کے سے ملنے کے لیے انڈیا سے آیا ہوں۔ آپ کے بیان سے متاثر ہوں، آپ کے پورا حل لکھا میرے بھائی، پوری تفصیلات پھر ملیں گے تو انشاءاللہ۔ کہاں ہیں؟ آجا مسافہ کر لیں پھر۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ انڈیا سے آئے ہیں بھائی، انڈیا میں کہاں سے ہیں؟ دہلی سے، ماشاءاللہ، سب سیٹ چل رہا ہے، رپورٹس کلیئر ہے۔ اگلے الیکشن میں کون آ رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ چلو ٹھیک، چلو اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ میرے ذمے فجر کی قضا نمازیں ہیں، ان کو کیسے ادا کروں؟ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین۔ نماز قضا کرنا اس سے بڑا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بس توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور آئندہ قضا نہ کریں، اور قضا جو ہو چکی ہیں ان کو پڑھیں بھی، ایسے ہی پڑھیں، بس نیت کر لیں میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی پڑھ رہا ہوں میں۔ جب وہ ہو جائے گی تو پھر دوبارہ نیت کریں میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں ان میں سب سے پہلی، کیونکہ اب یہ سب سے پہلی ہو گئی نا جو اس کے بعد آئی ہے۔
مفتی صاحب شوہر کے بھائی کی اولاد کیا نامحرم ہے؟ جی ہاں بالکل، شوہر کا بھائی بھی نامحرم ہے، اس کے بچے بھی نامحرم. ہمارے یہاں تو اب ایسے ہونے لگا ہے، شوہر کا پھپھا اپنا پھپھا بن گیا، شوہر کا ماموں بیوی کا ماموں بن گیا، شوہر کے بھتیجے بیوی کے بھتیجے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی، بس شوہر کے ابا اور اماں محرم بنتے ہیں، دادا دادی نانا نانی بھی محرم بنتے ہیں، باقی سارے شوہر کے رشتے دار کیا ہیں؟ نامحرم ہی رہتے ہیں، تبھی ان سے نکاح بھی جائز ہے. تو یہ ہندوؤں والا کانسیپٹ ہے. اچھا، ایک ہندو نے مذاق اڑایا کہ مسلمان لوگ کزنیں جو ہے نا اپنے چچا زاد بھائیوں کو بھائی بولتی ہیں، پھر شادی بھی کر لیتی ہیں، تو ان کے بھائیوں سے بھی شادی ہو جاتی ہے. تو بھائی انسان ویسے بھی یہ جو نارملی غیر مسلم بھی جب کسی خاتون کو عزت دیتے ہیں تو سسٹر کہہ کے بات کرتے ہیں نا، سسٹر ہاؤ آر یو، فائن، واٹس گوئنگ آن، واٹس ہیپننگ، یہی کر رہے ہوتے ہیں نا سسٹر. تو پھر بعد میں شادی بھی کر لیتے ہیں. تو مسلمان اپنی کزن کو سسٹر ایک رسپیکٹ دینے کے لیے کہتا ہے، سچی مچی کی وہ سسٹر نہیں ہوتی. اور ان غیر مسلموں سے پوچھو کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیا کزن کے لیے وہ جذبات ہوتے ہیں جو سگی بہن کے لیے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتے وہ جذبات. تو اس لیے کزن نامحرم ہے اسلام میں. کزن سے پردہ فرض ہے، جو فیمیل کزن ہوگی نا اس کا پردہ فرض ہے. تو غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ اسلام نے بالکل صحیح حکم دیا کہ نامحرم بنا دیا. ان کو پتا ہے اندر اندر یہ کہ اسلام کو پتا ہے کہ سگی بہن میں اور چچا کی بیٹی میں فرق ہے. تو سگی بہن کے لیے الگ جذبات ہوتے ہیں انسان کے، اور کزن کے لیے وہ جذبات. کزنوں کے تو عشق ہوتے ہیں بہت، سگی بہن سے تو آج تک کسی کو نہیں عشق ہو. بہت ہی بغیرت ہوگا تو گھٹیا انسان تو ایک الگ بات ہے، نارملی سگی بہن سے عشق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن کزنوں سے تو عشق کے اتنے واقعات سامنے آتے ہیں. اس سے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ دین فطرت ہے. فطرت ہے، اس نے فطرت کی رعایت کی ہے کہ جو سگی بہن نہیں ہے اس کو سگی بہن نہیں بنایا، اس سے رشتے کو جائز قرار دیا، نکاح کو جائز قرار دیا. البتہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کزن میرج میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اس کا جواب، دو جواب ہے، خوب اچھی طرح سمجھو. ایک تو یہ امکان بہت کم ہوتا ہے میڈیکلی یہ ثابت ہے، لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. مسلمانوں میں کزنوں میں ہمیشہ سے شادیاں ہوتی، پشاور میں تو ہوتی شادی کزن سے ہے، بہت زیادہ رواج ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنے 25% بچے معذور ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. امکان ہے، واقعی ہے. تو لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہیں. یہ بات میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے کہ لڑکی کی شادی اگر 35 سال کی عمر میں ہوگی نا تو بھی بچے کے معذور پیدا ہونے کا امکان ہے. ایک خاص قسم کی بیماری ہے، وہ بچہ نہیں ایسا پیدا ہوتا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے مسکرا رہا ہے، وہ اس کے چہرہ ایک عجیب سا ہوتا ہے، اس کو شاید سورج مکھی کہتے ہیں، اس ٹائپ کا کہتے ہیں نا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں. تو ہے بہت مشکل بیماری ہے، وہ بیماری زیادہ آسان ہے، اس کو اناؤنس کرنا زیادہ مشکل ہے. بہرحال ایک مخصوص بیماری ہے. تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز جو ہے نا، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے میں نے پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں معذوری کا امکان بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کی بیوی اگر 35 سال کی ہے نا تو یہ امکان کزن میرج سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جلدی شادی کی ترغیب دو. پھر کیا خیال ہے؟ لیکن یہ لوگ دیتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی یہ عورت پہ جو ہے وہ دیر سے شادی پہ پابندی ہونی چاہیے. اب دیکھو یو کے میں کزن میرج پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کزن میرج کو اللیگل کر دیا جائے. یو کے والوں سے بولو کہ آپ اس کو بھی اللیگل کرو کہ 35 سال کے بعد شادی نہیں ہوگی، اس سے پہلے شادی بھی کرنی ہے اور بچہ بھی پیدا کرنا ہے عورت نے. تو ان کو اسلام ہی ملا ہوا ہے تختہ مشق بنانے کے لیے. تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے میڈیکلی کہ عورت کی عمر زیادہ ہوگی تو بچہ کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تبھی اسلام نے عورت کو جلدی شادی کا حکم دیا تاکہ اولاد بھی جلدی ہو. ایک تو یہ نقصان ہے عورت کی دیر سے شادی میں، بچے کے معذور ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. کم عمر ہوگی تو بچے کے صحت مند ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا. اچھا، مرد کے زیادہ عمر ہونے سے بچے کی معذوری کا کوئی امکان نہیں ہوتا. 80 سال کا بھی ہو جائے نا اگر اس میں اسپم ہے تو وہ بچے کے معذور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. عورت سے ہے بہت گہرا تعلق. کم عمر لڑکی ہوگی بچہ زیادہ صحت مند ہوگا، عمر زیادہ ہوگی تو معذوری، میں نہیں کہہ رہا معذور ہوں گے، امکان بڑھ جائے گا. لیکن اس امکان کو شریعت نے ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ بھائی 35 سال کی لڑکی کے بھی تو شادی ہونی چاہیے نا. اب یہ تو نہیں کہ 35 سال کی شادی کرنا چھوڑ دو. تو اسی طرح شریعت نے کزن کی بھی شادی کی اجازت دی ہے. اس امکان کو زیادہ ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ پھر رشتوں میں مشکلات پیش آئیں گی.
غیر مسلم کے لیے خاندانی نظام کو بچانا, شادی بیاہ, یہ اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے تو صرف ایک چیز کو فوکس کیا, بچہ معذور نہ ہو. جبکہ اسلام دین فطرت ہے تو تمام چیزوں کو. اگر کزن میرج پہ پابندی لگا دی جائے تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے رشتوں میں مشکلات کتنی ہو جائیں گی. خاندان سے باہر پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کمبخت چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیا ہے. تو اسلام نے یہ آپشن دے دیا کہ بھائی اگر کزن اچھا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہو. کو فرض واجب نہیں قرار دیا, لیکن اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جیسے 35 سال کے بعد شادی میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان رسک لے سکتا ہے کہ چانس ہے کہ بھائی بچہ معذور ہوگا, لیکن رسک لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ بھی تو زیادہ چانس یہ ہے کہ معذور نہیں ہوگا, تو اب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. تو غیر مسلم ایک ہی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس. اسلام تو دین فطرت ہے, اس نے ہر طرف سے کور کیا ہے, سوسائٹی کو بھی کور کیا ہے, لڑکیوں کے باپوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے, لڑکیوں کی مجبوریوں کو بھی دیکھا ہے. تو یہ رسک لے لیا اسلام نے کہ بھائی امکان ہے لیکن یقین نہیں ہے, غالب گمان نہیں ہے, تو اس لیے رسک لیا جا سکتا ہے. اور ایک اہم ترین, اچھا 35 سال کے بعد شادی میں ایک اس پہ کلپ بنا دینا, یہ بہت اہم ہے, کزن میرج کے نقصانات کے نام سے. نقصانات کا لیبل لگاؤ گے تو لوگ زیادہ آئیں گے سننے کے لیے. اور ہم میڈیکل سائنس کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں رہے ہیں اس میں. دوسری بات یہ کہ 35 سال کے بعد شادی میں, اچھا آسٹریلیا میں جو جن ڈاکٹروں سے ملا انہوں نے تو بولا 35 سال, لیکن کچھ ڈاکٹروں سے میں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا انہوں نے عمر زیادہ بتائی ہے, 35 سال نہیں, یہ 30 سال میں امکان ہو جاتا ہے عورت کا کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو معذور ہوگا 30 سال میں. لیکن میں پھر بھی احتیاط کر کے, تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں میں مبالغہ کر رہا ہوں, میں 35 سال کی بات کو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ غلط کہا ہے آپ سے, 30 سال میں چانس بڑھ جاتا ہے. ایک بات تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی جلدی شادی کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے پہلے ہی اولادیں ہو جائیں. اور 35 سال کے بعد بھی مت روکو اولاد, چانس لے لو, کچھ نہیں ہوتا یار. اسلام میں اگر بچہ معذور پیدا ہو جائے اتنا بڑا عیب نہیں ہے, وہ جنت کا میں جانے کا ذریعہ ہے. اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے نا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, جو صاحب مجھے گھر دلا رہے تھے ان کا خیال تھا مفتی صاحب کو بالکل انڈیپینڈنٹ گھر چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں سے بیزار ہوں گے, لوگ آئیں گے سیلفی, انڈیپینڈنٹ. اب وہ مجھے کرائے پہ گھر دکھا رہے ہیں, وہ بیچارے ریٹائر کرنل تھے, بوڑھے بھی ہو گئے تھے. انڈیپینڈنٹ کو بڑا انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, حالانکہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا انڈیپینڈنٹ چاہیے, بس یہ کہ بالکل ہی کھچا کھچ بیچ بازار میں نہ ہو. اب مجھے پتہ نہیں قبرستانوں کے میں لے کے جا رہے ہیں, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل اچھا میرے ساتھ وہ انجینئر افضل صاحب ہے نا, جو بلاگ میں بھی اکثر آپ نے دیکھا, وہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں, عالم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں, بہت ذہین ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو دماغ بہت دیا ہے, بالکل باریک سے دبلے پتلے. تو وہ بھی میرے ساتھ. اب میں بیزار ہو گیا, یار آپ کبھی قبرستانوں کے اس پار لے کے جا رہے ہو, کبھی جنگلوں میں لے کے جا رہے ہو, فل انڈیپینڈنٹ, فل انڈیپینڈنٹ. اچھا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اگلے دن انہوں نے دوبارہ بلایا, پھر مجھے گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, یہ گھر ہے. اچھا میں نے ان کو بول دیا اتنا انڈیپینڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آبادی میں ہو. پھر وہ دکھا رہے مفتی صاحب یہ فل انڈیپینڈنٹ ہے. اب میں تو ادب میں خاموش. وہ انجینئر افضل صاحب نے کہا حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر 2-4 پڑوسی ہوں, اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق اس لیے رکھے ہیں کہ ہوں وہ پڑوسی, ان پہ تھوڑا سا ان کا خیال کرو گے تو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. تو مجھے اتنی ہنسی آئی نا کہ حضرت پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اسلام میں, اگر کوئی آس 2-4 پڑوسی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اسلام میں معذور بچے کے پالنے کو بھی کیا ہے, ثواب ہے, وہ بھی انسان ہے بھائی, کوئی بات نہیں. کوشش یہ کرو کہ بچہ معذور نہ ہو, کوشش تو کرو, لیکن ہو جائے تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں. غیر مسلم تو سارے پیڑے دنیا میں کھانا چاہتا ہے, کہتے وہ سوسائٹی پہ بوجھ ہوں گے, کوئی بوجھ نہیں ہوں گے, وہ سوسائٹی کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. سوسائٹی میں کمزور لوگ, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تمہارے روزی میں برکت دیتا ہے. ہاں جان کر ایسا سبب پیدا نہ کیا جائے کہ بچے معذور ہوں, صحت کا خیال کرنا چاہیے. لیکن جب ایک کزن میرج اسلام میں جائز ہے تو اسلام یہ رسک لے رہا ہے, پھر رسک لے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر چند معذور پیدا ہو گئے, لیکن بچیوں کی بروقت شادیاں ہو جائیں اور اچھے رشتے مل جائیں. میجورٹی کے تو معذور نہیں ہوں گے نا, چند فیصد ہے اس کا ریشو, تو وہ رسک لے سکتے ہو اگر لینا چاہو تو, کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کافر تھوڑی یہ چیزیں مانتا ہے, پھر ان کے یہاں وہ
پالتے بھی نہیں ہیں, وہ تو پھر گورنمنٹ پالتی ہے ان کو, تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم کیوں ٹینشن لیں تمہاری, تو ہم پابندی لگائیں گے, کزن سے شادی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں یار, جنت میں جانے کا کیا ہے, ذریعہ ہے. تو وہ تو خالص اللہ ہی کے لیے پالو گے آپ, اور تو کوئی اس میں وجہ ہی نہیں ہے. صحت مند بچے کو تو آدمی پالتا ہے کہ یار بڑا ہو کر کمائے گا, یہ کرے گا. معذور بچہ تو ٹوٹلی کیا ہے, تبھی بیٹے پالنے پر جنت کی خوشخبریاں نہیں ہیں, بیٹیاں پالنے پر ہیں. کیونکہ بیٹیاں جو ہے وہ تو سسرال میں چلی جاتی ہیں نا. تو اس لیے نبی کی کتنی ساری حدیثیں ہیں, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کن لہو سترم من النار, وہ آگ سے اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی. اب کافر بیٹی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوگا, مسلمان خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہیں بھائی, یہ تو جنت کمانے کا کیا ہے. ایک صاحب تھے ان کے, وہ بڑی الٹی الٹی باتیں کرتے تھے, پتہ چلا ان کی 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار جتنی بھی الٹی باتیں کرے یہ جنت, یہ معاف ہے. میں نے کہا بھائی ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی الٹی سیدھی باتیں آئیں گی, دوسرے پلڑے میں 9 بیٹیاں ہوں گی, تو 3 بیٹیوں پہ جنت کی ضمانت ہے, اس کی تو 3 دفعہ ضمانت ہے. میں نے کہا تو ضمانت پہ ہی بری ہو جائے گا یہ. اس لیے میں نے کہا بھائی وہ تو اس کو کیا آدمی کہے, بشرطے کہ ان کی کفالت کرے, اور حدیث میں آتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کو بوجھ نہ سمجھے. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ ہو گئی. دوسری پوائنٹ کی بات یہ, جیسے میں نے بتائی نا ایک پوائنٹ کہ 30 سال میں 35 سال میں بھی تو معذور کا امکان ہے. ایک اور سائیڈ افیکٹ ہے لڑکی کی دیر سے شادی اور دیر سے اولاد پیدا ہونے کا, ایک اور سائیڈ افیکٹ ہے جو کزن میں نہیں ہے. وہ سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ بریسٹ کینسر کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں. اور یہ بھی میں نے 2 سرٹیفائڈ کینسر اسپیشلسٹ ان سے اس کی تصدیق کروائی ہے. میں یہ ریسرچ پیپر کے حوالے اس لیے نہیں دے رہا کہ ریسرچ پیپر کو سمجھنا بھی ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے. آج کل ہر پاگل سے پاگل بیٹھ کے میڈیکل رپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے یہ رپورٹ چھایا ہوئی ہے, اس رپورٹ کے مطابق ٹماٹر کھانے سے یہ ہوگا. بھائی رپورٹیں پڑھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے. رپورٹیں پڑھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو آج کل عالم نہیں ہوتے لیکن ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو بہت سی چیزوں میں بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح لوگ حکیم ہوتے نہیں ہیں, ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں یا اس فیلڈ کے نہیں ہوتے اور ریسرچ پیپر شائع کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر کو جب دکھاؤ کہتے ہیں یہ اس بکری کو کھلا دو یہ پیپر, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے. تو اس لیے میں ڈاکٹروں کے ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ریسرچ پیپر بھی ڈاکٹر جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ, 2 اسپیشلسٹ جن میں ایک مرد اور ایک عورت, اور ایک کا تو بیان ٹی وی پہ بھی موجود ہے کہ عورت کی دیر سے شادی ہو یا شادی جلدی ہو گئی, بچہ دیر سے پیدا ہو رہا ہے, شروع میں آپ حمل روک رہے ہو, تو بریسٹ کینسر کی صرف ایک یہ وجہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ بریسٹ میچور ہو چکے ہوتے ہیں, پھر ان میں جب دودھ آتا ہے تو وہ ان میں جو سیلز کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ نیچرل نہیں ہوتی, اس میں کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو کیوں اس پہ پھر پابندی ہونی چاہیے کہ عورت لڑکی کی شادی بھی جلدی ہو اور وہ بچہ بھی جلدی پیدا کرے. کوئی قانون دیکھا آپ نے, کوئی ایسا قانون پاس ہوا؟ کوئی قانون نہیں پاس ہو رہا. تو کزن پہ آ کے, کیونکہ فیملی سسٹم کو کیا کرنا ہے, پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی, لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے, تو بس اسی پہ آ کے جا کے سارا زور لگایا ہوا ہے. تو اس لیے اسلام نے جب اجازت دی ہے تو نہ ڈرا کرو, اللہ کا نام لے کے. اگر ہاں رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا تو پھر نہ کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کزن پسند نہیں آ رہی تو چونکہ کزن کی اجازت ہے تو میں کزن سے شادی کر رہا ہوں. اللہ میاں نے سب سے پہلے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو کزن پسند آ رہی ہے تو ان سے نکاح کرو, اس میں ڈبل ثواب ہے, اس لیے کہ رشتہ داری بھی جڑتی ہے اور اس میں طلاق کا ریشو بھی کم ہے, چانس کم ہے. دونوں خاندان انوالو ہو جاتے ہیں اور دونوں پکڑ کے کوٹیں گے. اجنبی جگہ شادی کرنے میں کیا ہے کہ ڈیورس کا خطرہ زیادہ ہے. ایک تو ڈیورس دیں گے, خاندان ہی الگ الگ ہیں, پہلے ہی دشمن ایک دوسرے کے, کوئی دوستی تو نہیں ہے نا, تو دشمنی کا چانس بڑھ جائے گا. دوسری بات اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ دیکھے بھالے ہوتے نہیں ہیں, پتہ نہیں اس دن تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب رشتہ لینے کے لیے آیا ہوتا ہے بندہ, ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوتا ہے, دانت تیزاب سے کلیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, گٹکے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی حرکتیں کیا ہیں. کزن کو تو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جب ہے جب پسند آئے, پسند نہیں آئے تو پھر بھائی جب پسند ہی نہیں ہے کہ رشتہ آ رہا ہے, تو یہ بھی اس لیے کہ ماں باپ بعض دفعہ کزن سے زبردستی بھی گن پوائنٹ پہ شادی کرا دیتے ہیں, یہ پھر ظلم ہے. اس کا دل نہیں کر رہا تو آپ کیوں اسے گن پوائنٹ پہ کرا رہے ہو, اور پھر آگے رشتوں ناتے چلتے نہیں ہیں, بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس میں. تو یہ 2 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے. 35 سال میں بھی اولاد کا معذور ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو جب وہاں رسک لیتے ہو تو یہاں بھی رسک لے سکتے ہو, لیکن یہ رسک جب لینا ہے جب آپ کا کزن سے نکاح کا اپنا موڈ بھی ہو. خام خام میں رسک لینا کوئی ثواب نہیں ہے, موڈ بھی ہو. اور ایک اور بات یہ, ایک خاندانی بات یہ کہ 35 سال کے بعد جب عورت کی اولاد ہوتی ہے نا,
اس میں معذوری کا جو چانس بڑھتا ہے اس کا کوئی پہلے سے ٹیسٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس میں معذوری کا چانس ہے یا نہیں ہے, جبکہ کزنوں کا ٹیسٹ کے ذریعے پتا چل سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کزن اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں, اگر دونوں افیکٹڈ ہیں تو پھر احتیاط کر لیں, نہ کریں. تو ضروری تھوڑی ہے کہ دونوں کے جو سیل میں اگر گڑبڑ ہوگی نا تو بچے میں چانس ہوتا ہے. تو احتیاط بجائے اس کے کہ کزنوں کی شادی کی حوصلہ شکنی کی جائے, بھائی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ خاندانی نظام مضبوط ہو, لڑکیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں, لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی. کزن میں یہ بھی ہوتا ہے لوگ مہر بھی کم لے رہے ہوتے ہیں, یار اپنے خاندان کا بچہ ہے, شرطیں بھی کم ہوتی ہیں, غربت میں بھی دے دیتے ہیں, یار اپنے خاندان کا بچہ ہے, اس کی بھی تو کہیں کرنی ہے نا. تو بہت ساری چیزوں میں انسان کہتا ہے جانے دو یار, رشتہ نبھاؤ. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ پہلے ٹیسٹ اگر کوئی کرنا چاہے, واجب نہیں ہے لیکن کر لے تو یہ چانس اور زیادہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں افیکٹڈ ہیں بھی, یعنی دونوں کے سیل میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہوتا ہے, اگر دونوں میں سے ایک کے سیل میں گڑبڑ ہے دوسرے میں نہیں ہے پھر چانس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر نہیں ہے چانس. دونوں میں گڑبڑ ہوگی تو ہوگا, کیونکہ وہ موروثی چلا آ رہا ہوتا ہے, بعض بیماریاں نا تو دونوں میں آ جاتی ہیں وہ, تو پھر بچے میں امکان بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی کزن در کزن میں ہوتا ہے, یعنی شروع سے ہی کزنوں میں شادی ہوتی آ رہی ہو تو امکان ہوتا ہے. تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں دونوں. اب ٹیسٹ میں اگر آ گیا کہ دونوں افیکٹڈ ہیں اور بچے میں چانس ہے, غالب گمان پھر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا معذور, لیکن چانس ہوتا ہے, تو بھی ضروری نہیں ہے کہ رشتے کا انکار کیا جائے. انکار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور اگر انکار نہ بھی کریں تو پریگنینسی میں بھی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے شروع میں کہ یار بچے میں معذوری تو نہیں ہے, یہ بھی ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر ابتدائی مرحلے میں ہی پتہ چل گیا, پہلے 2-3 ہفتوں میں ہی پتہ چل گیا کہ بچہ معذور ہے, تو اس کو ضائع کرانے کی شرعاً اجازت ہے. شروع میں 4 مہینے کے بعد اجازت نہیں ہے, اور شروع میں بھی جب اجازت ہے جب بچہ معذور ہو, اگر معذور نہیں ہے تو پھر شروع میں بھی اجازت نہیں ہے. تو اتنے سارے اسٹیپ کا آپشن آپ کے پاس ہے. تو پھر کزن میرج کو ڈی موٹیویٹ کرنا بلا وجہ, آج کل ٹک ٹاکر بھی آ رہے ہیں, یہ کم بخت, یہ نہ دین کی تعلیمات ہیں ان کے پاس, نہ میڈیکل سائنس کی پوری تعلیمات ہوتی ہے, وہی دیسی لبرل ہوتے ہیں یہ, جو گوروں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ٹک ٹاکر فیس بک پہ کوئی اس طرح آئے نا جو کزن میرج کو کی حوصلہ شکنی کر رہا ہو, تو فوراً اس کو بولا کریں کہ بھائی پھر 35 سال کی شادی پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. جو لڑکیاں 35 سال کی ہوگی ان سے شادی نہ کرو, شادی کرو تو اولاد ہی پیدا نہ کرو. تو کوئی راضی ہوگا اس کے لیے؟ کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. اس بیچاری کا, اس کو نہیں اولاد چاہیے کیا؟ وہاں رسک لے رہے ہو تو یہاں بھی رسک لیں گے. تو یہ ہے پوری بات. ہم زہروزے میں گئے تھے, اس مسجد کے امام صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد ہماری بات سے کہا کہ میرے کپڑے ناپاک تھے, آؤ سب پھر سے عصر مغرب اور عشاء جماعت سے پڑھ لیتے ہیں. وہ تینوں نمازیں جماعت سے ایک ساتھ پڑھی, اس طرح ہوئی عصر مغرب ہوئی, بالکل ہو گئی. امام صاحب نیک آدمی تھے, انہوں نے بتا دیا, ورنہ بتاتے بعض دفعہ آدمی پی جاتا ہے, ہو گیا یار. میرے والد صاحب 1 سال سے دماغی مریض ہے اور پیشاب وغیرہ کا ان کو پتہ نہیں چلتا, نفسیاتی بیماری میں نماز پڑھ لیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, 2 رکعت 4 رکعت بس, جب معاف ہے تو بس جتنا پڑھ رہے ہیں پڑھنے دو, جب دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو زیادہ ٹینشن نہ دو ان کو, اللہ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب شوہر کے بھائی اولاد کے لیے مانا مہر جی بتا دیا. جامع رشید میں داخلے کیا لکھا دے, آن لائن ہے یا جانا پڑے گا؟ میرا خیال ہے آن لائن تو نہیں ہے, جانا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا, جانا پڑے گا. میں بھی گیا ہی تھا, خیر میرا تو پڑھا ہی وہیں سے ہوں, تو میرا تو خود بخود ہی آٹومیٹک. نہیں جائز نہیں, میٹر کو آگے پیچھے کرنا, چھیڑ چھاڑ کرنا بھی جائز نہیں, کنڈا لگانا بھی جائز نہیں. البتہ کچھ غریبوں کے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں گورنمنٹ نے میٹر دیا ہی وہی نہیں ہے, تو وہاں خود ہی گورنمنٹ نے بولا ہوا ہے کنڈا, یعنی نظر جھکائی بھی ہے, لگا بے کنڈا یار, تو وہ تو پورا محلہ ہی کنڈے پہ چل رہا ہے. تو اگر وہ بھی کنڈا نہیں لگائیں گے تو ان کا اپنا کنڈا نکل جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جہاں ہاں اس پہ گورنمنٹ فیس بھی لے رہی ہوتی ہے ان سے, اور ان گھروں میں 1000 روپے گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں, اور وہاں 3 اے سی لوگوں نے لگائے ہوئے. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ ہدایت دے, ہماری حکومت زندہ باد, ماشاء اللہ ترقی کریں گے انشاءاللہ, ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں. کیا بول رہا ہے؟ مکان مالک کے ساتھ نہیں, گورنمنٹ کے, یہ مکان مالک مکان کی بجلی تھوڑی ہے یہ, وہ پھر اس کا ہیڈیک ہے, وہ چوری کر رہا ہے, اس کو گناہ ملے گا, اس کو کیوں نہیں ملے گا.
اور کوئی سوال میرے بھائی؟ ہاں مائک لے لو، مائک. سوال کہاں جا رہا ہے آپ کا؟ اچھا مفتی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا تو حکم ہے، تو یہ تو کچھ علماء اکرام بول رہے ہیں کہ اللہ پاک نے درود پڑھا ہے، تو کچھ والی مولوی صاحب بولتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب درود پڑھا ہے، درود تو ایک دعا ہے، کیا اللہ پاک نے بھی دعا مانگی؟ تو اللہ کے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی دیکھو، نہیں. اللہ نے درود پڑھا ہے، اس کا ایک صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، غلط مطلب بھی. غلط مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے نبی کے لیے دعا مانگی ہے، تو یہ تو غلط مطلب ہے، اللہ تھوڑی دعا مانگتا ہے. اور صحیح مطلب یہ ہے کہ مجازن یہ کہہ دیا ہم نے کہ درود پڑھا ہے، ورنہ اللہ درود نہیں پڑھتا، اللہ درود و سلام بھیجتا ہے نبی پہ. ہم اللہ سے بھیجنے کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے. اب یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس کی تفسیر میں سارے علماء یہی لکھتے ہیں کہ جب یہ یصلون کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو رحمت بھیجنا، اور جب فرشتوں یا انسانوں کی طرف ہوگی تو رحمت بھیجنے کی دعا کرنا. ایک ہی لفظ جو ہے ایک کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور. اس کی مثال ایسے ہے، انسان کے بارے میں جب کہا جائے کہ وہ توبہ تائب ہے، تواب ہے، تو اس کا مطلب توبہ کرتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے بارے میں بھی تواب کہا ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تواب ہے، تو کیا مطلب توبہ کرتا ہے؟ وہاں مطلب ہوگا توبہ قبول کرتا ہے. تو یصلون علی النبی اللہ کی طرف نسبت ہوگی کہ اللہ یصلون یعنی صلاۃ پڑھتا ہے، تو صلاۃ پڑھنا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ، بلکہ ترجمہ ہوگا رحمت بھیجتا ہے. اور جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی تو رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور درود اس رحمت کو کہتے ہیں جو خصوصی رحمت ہو، اضافی رحمت. دیکھو رحمت کی دو صورتیں ہوتی ہیں. جب ہم نارملی رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نبی کے لیے، تبھی رحمت کی دعا نہیں کی جاتی. صلاۃ بھیجا جاتا ہے نبی پر، جس کو اردو میں درود کہتے ہیں. نبی کے لیے رحمت کی دعا نہیں. ہم یہ نہیں کہتے، ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہتے اللہم ارحم علی محمد، رحمت نہیں کہتے. تو صلاۃ اور رحمت میں فرق کیا ہے اس کو سمجھیں. بزرگوں کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، ہوتی ہے نا سب کے لیے، لیکن نبی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں، رحمت میں یہ عنصر آتا ہے کہ یہ بندہ تکلیف میں، اللہ اس پہ رحم کر دے. ہم کہتے ہیں نا اس کمزور پہ رحم کرو، یہ بیمار ہے، قابل رحم ہے. تو نبی کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ کو قابل رحم قرار دیا جائے. گویا کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں رحم کرو. تو اللہ کہتے ہیں نبی کسی پریشانی میں نہیں ہے، لہذا نبی کے لیے رحمت سے اوپر کی رحمت کی دعا کیا کرو. جو رحمت نہیں ہے وہ رحمت سے اوپر کی چیز ہے، یعنی اضافی نعمتیں. جیسے ایک کوئی شخص نعمتوں میں ہو تو ہم کسی سے جا کے کہیں اس کا اور زیادہ خیال رکھو. جیسے کوئی شہزادہ ہو، کوئی شہزادہ، تو ہم بادشاہ سے یہ نہیں کہیں گے شہزادے پر رحم کرو. بادشاہ کہیں گے شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، ابھی میں اس پہ رحم کیا کروں. ہم بادشاہ سے کہیں گے حضرت یہ شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اس کو اور آپ نوازیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سے تعلق ہے، دنیا سے جانے کے بعد آپ پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، آپ جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دے. تو اس لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، قرآن میں بھی صلوات اور رحمت کو الگ الگ بیان کیا ہے. تو وہاں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الگ ہے اور صلوات رحمت سے اوپر کی چیز ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت؟ شکر اللہ کا. شکریہ آپ کا. گورنمنٹ کا جو قانون ہے جی اس کو ماننا ضروری ہے، جبکہ جو قانون ہے اور حکم ہے وہ تو صرف اللہ کا. تو اللہ ہی نے حکم دیا ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا، باپ کے حکم کو ماننا ضروری ہے جبکہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. تو باپ کا حکم بھی تو اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ ابا اماں کو مانو. گورنمنٹ کے تو جو گورنمنٹ کا بھی آرڈر اگر انتظامی چیزوں سے اس کا تعلق ہے تو ماننا ضروری ہے. ہاں اگر شریعت کے اگینسٹ ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. شریعت کے اگینسٹ اگر حکم دے رہی ہے پھر نہیں ضروری. یا شریعت کی اس بارے میں واضح احکام پہلے سے موجود ہیں. اس کی مثال ایسے کہ شریعت نے اجازت دی ہمیں 2-3 شادیوں کی، واضح لفظوں میں اجازت دی ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے اجازت نہیں ہے، تو اس لاء کو ماننا گورنمنٹ کا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اباحت اصلیہ کی بیس پہ اجازت نہیں ہے بلکہ اللہ نے الگ سے اس کو پرمیشن دی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ابا کہیں یہ تم کھا سکتے ہو، بھائی کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ. تو اب اگر نہیں کھاؤ گے بھائی کے کہنے پر تو ابا کو غصہ آئے گا. ابا کہے گا تو بھائی کو تو نے باپ بنا لی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس لیے میں نے جو 4 شادیاں کی گورنمنٹ پسند نہیں کرتی اس کام کو، معاشرہ بھی پسند نہیں کرتا. اگر پسند کر رہے ہوتے تو شاید میں نہ کرتا.
لیکن پسند نہیں کرتے تو مجھے غصہ ہے. میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کرو, یہ کہہ رہے نہیں کرو, تو اگر میں ویسا ہی نہیں کروں تو ٹھیک ہے, ان کے کہنے کی وجہ سے میں نہیں کروں اس کا مطلب اللہ بولے گا کہ تو ان کو ہم سے بھی بڑا سمجھتا ہے. اس سلسلے میں نے کی ہیں, اس سلسلے میں کرتا چلا گیا. اللہ مغفرت فرمائے. جی میں آپ سے اپنا نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں میں. ماشاء اللہ جی میں ضرور پڑھا دوں گا آپ کا نکاح. 2 فروری کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب. اگر میں 2 فروری کو پاکستان اسٹیشن پہ ہوا, کوئی کنفرمیشن دے سکتے ہیں؟ ابھی تو میں یہیں ہوں, فی الحال سفر نہیں ہے, لیکن میرے سفر عجیب عجیب ہو رہے ہیں. ایسے ایسے سفر ہو گئے جو دنیا میں تصور نہیں ہے. ایسٹ سے ویسٹ, ویسٹ سے ایسٹ, پھر نارتھ سے ساؤتھ, ساؤتھ سے نارتھ. یہاں سے جاپان ہم گئے, جاپان 15 گھنٹے, بالکل سردیاں چل رہی ہیں اور دن بہت چھوٹے. جاپان سے ہم نے فلائی کیا آسٹریلیا, جہاں شدید گرمیاں چل رہی ہیں اور دن بہت لمبے. میں جس دن جاپان سے آسٹریلیا پہنچا نا, جاپان میں یہ حالت تھی, سردی سے ٹھٹر رہے تھے, اور ایسے ٹھک کر کے ظہر پڑی, فوراً عصر کا ٹائم اور فوراً مغرب کا ٹائم. جب ہم وہاں سے فلائی کر کے آسٹریلیا پہنچے, بالکل اپوزٹ. تو آسٹریلیا میں جب ہم دوپہر کو پہنچے, سلیم بھائی نے مجھے کمرہ دیا کہ آرام کرو. ظہر پڑھ کے میں لیٹا, 6:30 بجے اٹھا, وہ ہڑبڑا کہ ابے عصر تو قضا ہو گئی بھائی. مجھے بڑا غصہ بھی آیا, یار اٹھایا کیوں نہیں. جلدی جلدی میں نے جا کے 2 رکعت عصر پڑھی. تو میں نے کہا یار 6:30 بج رہے ہیں نا. تو میں نے ان سے بولا کہ اب چلتے ہیں, تھوڑا چائے وائے پی کے, ادھر پارک ہے باہر, سنا ہے وہ چلتے ہیں. اس نے کہا کیا ہو رہا ہے, تپتی دھوپ میں مرو گے کیا؟ میں نے کہا 6:30 بج رہے ہیں, باہر دیکھا تو وہ تباہی والی دھوپ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پارک کب جائیں گے؟ انشاءاللہ کہتے ہیں 8:45 بجے یا 8:15 بولا انہوں نے. 8:15 بجے جائیں گے اور عصر بھی 8:15 بجے پڑھیں گے. واقعی 8:45 بجے تک پارک میں بیٹھے رہے ہم, سورج نہیں غروب ہوا. تو یہ کس بارے میں کہہ رہا تھا؟ ہاں, تو سفر کو ابھی پچھلے لاسٹ ٹائم امریکہ جاتے عجیب منظر دیکھا ہم نے. جہاز میں نا سورج غروب ہو گیا, میں نے مغرب پڑھی, تھوڑی دیر میں دوبارہ طلوع ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا؟ اور پھر 1 گھنٹے تک طلوع ہی رہا ہے, غروب ہی نہیں ہوا 1 گھنٹے تک. وہ تو شکر ہے میں نے مغرب پڑھ لی تھی, نہیں پڑھی ہوتی تو پھر 1 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا. اور جہاز میں 1 گھنٹے انتظار کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 1 گھنٹہ وضو کو روک کے رکھو آپ, مزید 1 گھنٹہ, کیونکہ وہ وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جہاز میں. تو واش روم بھی نہیں جائے پھر آدمی, بس اس سلسلے میں بیٹھا ہی رہے. تو وہ ایسا عجیب منظر میں نے دیکھا. اچھا, جہاز میں کبھی غلطی سے نا پاکستان سے امریکہ جاتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا, افطار کا ٹائم قیامت تک نہیں آئے گا. بعض لوگ رکھ لیتے ہیں پنٹر بن کے, پھر وہ مجھے فون کرتے ہیں حضرت سورج ہی غروب نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم سورج ہی کی سمت میں جا رہے ہوتے ہیں. اب رمضان کا روزہ تو فرض ہے, سفر میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن کب اجازت ہے؟ جب سحری کا ٹائم جہاز میں ختم ہوا ہو. اگر آپ ایئرپورٹ پہ تھے اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو آپ پہ روزہ واجب ہو گیا ہے, آپ کو رکھنا پڑے, کیونکہ ابھی سفر شروع تھوڑی ہوا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب فرض کرو 5:35 پہ صبح صادق شروع ہو گئی, تو آپ ایئرپورٹ پہ تھے, آپ جا رہے ہو امریکہ یا کینیڈا جا رہے ہو, آپ نے کیا کیا 5:35 پہ, اب شریعت کہتی ہے ابھی سفر شروع تھوڑی ہوا ہے, سفر تو جب ہوگا جب شہر سے باہر آپ نکل جاؤ گے. اب آپ نے روزہ رکھ لیا, رکھنا پڑے گا آپ کو. اب آپ فلائی کر کے جا رہے ہو امریکہ, 24 گھنٹے گزر جائیں گے, سورج نہیں غروب ہوگا. 18-20 گھنٹے کا روزہ ہوگا کم از کم آپ کا, اور 18-20 گھنٹے کے بعد تو جب امریکہ پہنچو گے تو وہاں بھی دوپہر ہو رہی ہوگی, تو وہ اچھا خاصا لمبا روزہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں رمضان میں فلائٹ ایسے ٹائم پہ لی جائے, ٹائم ایسے رکھے جائے, یا تو رات کی فلائٹ ہو کہ سحری کا ٹائم ہمارا جہاز میں شروع ہو, تو اس کا خیال کرنا چاہیے. اچھا, واپسی پہ بڑے مزے ہوتے ہیں. واپسی پہ چونکہ ہم سورج کے مخالف سمت میں آ رہے ہیں, تو میں نے ایسا کیا, واپسی پہ میں نے روزہ رکھ لیا, نفلی روزہ. اس میں بڑا فائدہ ہوا. صبح 11:30 بجے سحری کی ہے, کیونکہ صبح کے جو اس ٹائم کے مطابق 11:30 ہو رہے تھے ہماری لوکل ٹائم کے مطابق, اور جہاز میں سحری کا ٹائم. اور جب دبئی پہ جہاز لینڈ کیا ہے تو اذان ہو رہی تھی. 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے کا روزہ تھا, وہ ویسے بھی سوتے میں گزر گیا. تو واپسی پہ رکھا کرو, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بڑا فائدہ ہے. تو جن کے ذمے 60 روزوں کے کفارے ہوتے ہیں نا, اگر اللہ نے ان کو گنجائش دی ہے تو سردیوں میں وہ جاپان چلے جائیں یا کینیڈا چلے جائیں, نارتھ پول چلے جائیں. تو روزانہ 60 روزے, اور یہ جائز ہے. یہ ہیلا شرن کیا ہے,
یہ جائز ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فقہا نے ہیلے بتا دیے اتنے، یہ ہیلے ویلے اسلام میں نہیں ہوتے، یہ بھی بے وقوف لوگ ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہے. ہیلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حلال ہیلا اور ایک حرام ہیلا. حرام ہیلا وہ ہوتا ہے جو جائز کو، جو ناجائز کو جائز کرنے کے لیے ہو، اور جائز ہیلا وہ ہوتا ہے کہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا. تو شریعت نے کہا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے رکھنے. اگر کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو 60 روزے واجب ہیں. اب وہ 60 روزے جو ہے یہاں گرمیوں میں رکھے گا تو آدھا ہو جائے گا. تو شریعت میں جائز ہے بھائی تو ایسی جگہ جا کے رکھ لے جہاں روزہ کیا ہے بہت چھوٹا ہے، تو اب تکلیف کم ہوگی. لیکن یہ ہر آدمی کر نہیں سکتا، یہ ہر آدمی کر نہیں سکتا. تو ہر آدمی کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ، تو اتنا کر سکتا ہے کہ مریض چلا جائے، ٹھنڈے علاقوں میں چلا جائے، اگر گنجائش ہے تو یہ کر لے وہ. اور اتنا تو ہر ایک کر سکتا ہے کہ بھائی تم پہ جب 60 روزے واجب ہیں تو دسمبر میں رکھو نا، جون جولائی میں کیوں رکھ رہے ہو. ایک صاحب کے یہاں 60 روزے واجب ہو گئے، انہوں نے پتہ نہیں روزہ توڑ دیا تھا رمضان کا جان کر. تو ہم سے پوچھا کہ یار 60 روزے رکھنے، میں نے کہا رکھنے پڑیں گے. تو جون جولائی میں رکھ رہے تھے. میں نے کہا نہیں رکھو، اپنی جان پہ رحم کھاؤ. اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو، اللہ نے کہا 60 روزے رکھو. میں نے کہا دسمبر جنوری میں رکھو، ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں، دن کیا ہوتے ہیں چھوٹے، تو اپنی جان پہ رحم کرو. تو اگر کسی کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو باہر ملک جا کے رکھ لے. تو ایسے ہیلے اللہ نے بھی بتائے ہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے، ان کی زوجہ نے بڑی خدمت کی، لیکن بیماری میں انسان کی طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو ایک دن خدمت میں ذرا سی کوتاہی ہوئی تو ایوب علیہ السلام نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا، اللہ کی قسم تجھے 100 ڈنڈیاں ماروں گا میں. غصے میں کہہ دیا. اب جب ٹھیک ہوئے تو پیغمبر قسم کھائیں، پیغمبر کی قسم ہماری قسموں کی طرح نہیں ہوتی. لیکن بیوی پہ طرز بھی آ رہا ہے، بھائی اس بیچاری نے اتنی خدمت کی، میں 100 ڈنڈیاں ماروں. تو اللہ نے ان کو فرمایا خذ بیدک ضغۃ، اللہ نے خود ہیلا بتایا کہ آپ ایک جھاڑو لیں 100 تنکوں والی، ایک ہی دفعہ میں لگا دیں بس. لیکن ہمارے یہاں ہوتا تو کورٹ کا کیس بنتا سیدھا سیدھا. نہیں لگانی چاہیے بیوی کو، لیکن اب وہ قسم اٹھا چکے تھے، دونوں کمپرومائز کیا نا. ان کو بتایا ہوگا بیگم تو بہت اچھی ہے، تم بہت اچھی ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، قسم پوری کرنی ہے میں نے تاکہ کفارہ لازم نہ ہو، گناہ نہ ہو. تو وہ ایک ایسے لگا دی بس. یہ ہیلا کس نے بتایا؟ اللہ نے. تو علماء جو ہیلے بتاتے ہیں نا وہ جائز ہیلے بتاتے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے. لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ہیلے ویلے، علماء یہ ہیلے ویلے تو بنی اسرائیل کا ہیلا حرام کو حلال کرنے کے لیے تھا، سمجھے ہو نا. اور جو علماء جو صحیح محقق علماء جو ہیلے بتاتے ہیں وہ حرام کو حلال نہیں، وہ اللہ کے حلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جو پہلے سے حلال ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تبھی کسی کے لیے بہت زیادہ ٹینشن ہو روزہ رکھنا، کوئی مصیبت میں پڑ گیا ہے، تو اس کو بھی یہ ہیلا بتایا جا سکتا ہے، بھائی تو سفر میں چلا جا. کیا کہاں چلا جا؟ سفر. تو پھر اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. البتہ رمضان کے روزے کی فضیلت سے بہرحال وہ جو ثواب ہے اس سے بہرحال محروم ہو جائے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.